السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو ویورز، آپ سب کو چوتھی عید مبارک۔ اور یہاں پر دیکھیے میں چوتھے دن تیاری کر رہی ہوں دعوت کی، اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا، اس کے بعد ہم دعوت کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد میں نے دعوت کی پریپریشن کی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے مجھے بنانا تھا میٹھا، تو سودا سرف انہوں نے مجھے لا کر دے دیا تھا۔ یہاں پر میں نے بادام بھگوئے ہیں اور چاول باسمتی رائس جو کہ میں نے بھگو لیے ہیں۔ تو یہاں پر میں 3 کلو دودھ کو بوائل کرنے رکھ دیا تھا میں نے، اور سبز الائچی 4 عدد اس میں نے شامل کر دی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس میں بھیگے ہوئے چاول گرائنڈ کر کے اس میں شامل کر دیے تھے، اور اس کے علاوہ میں نے اس میں شامل کیا تھا 1 پیکٹ کھیر کا۔ تو لذیذہ کھیر کا پیکٹ میں لازمی شامل کرتی ہوں کھیر میں ایک اچھا سا فلیور لانے کے لیے۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں شامل کیا تھا کھویا۔ تو یہاں پر میرے پاس 1 پاؤ کھویا تھا، یہاں وہ میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا، وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ تو اسے ہم چلاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد چمچ چلاتے ہوئے پکا لیں گے اچھی طرح سے۔ اور اب آ جاتے ہیں اپنے بیف اور چکن کی میرینیشن کے لیے۔ تو یہاں پر بیف کی میں نے بنانی تھی بریانی۔ تو 2 کلو یہاں پر میں نے گوشت لیا تھا، اور 2 کلو ہی میرے چاول تھے، اور یہاں پر میں نے اس میں 2 پیکٹ مسالے یوز کیا تھا شان کا، 1 پیکٹ میں نے یوز کیا تھا، اور تھوڑا سا میں اس میں کھلا مسالہ بھی یوز کیا تھا، تو اس سے بھی بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا تھا ادرک لہسن کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون۔ تو مسالے میں حسب ضرورت ہی اس میں ایڈ کرتی ہوں جب بھی میں کوئی چیز میرینیٹ کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا تھا، کیونکہ ہم نے چٹپٹی سی بریانی بنانی تھی مزیدار سی۔ اور اس میں ½ kg دہی شامل کیا تھا میں نے، اور اس میں لیمن جوس 3 عدد لیموں کا جوس میں نے اس میں شامل کیا تھا، اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا تقریباً 2 گھنٹے کے لیے ہم اسے میرینیشن کا ٹائم دیں گے۔ تو یہاں پر میں نے اس میں پودینے کے پتے بھی ایڈ کیے تھے۔ اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا۔ تو اس کا میرینیشن ٹائم جتنا بھی طویل ہو وہی اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کو فریج میں رکھنا ہے، آپ نے باہر نہیں رکھنا کیونکہ گرمی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے چکن کی میرینیشن بھی کر لی تھی۔ یہاں پر میں نے چکن دھو لیا تھا اچھی طرح سے، اس میں نے 2 چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کیا، اور اس کے بعد میں نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا 2 چمچ، اور اس کے اندر میں نے دہی ایڈ کیا تھا ½ kg دہی اس میں ایڈ کیا تھا میں نے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا جناب کڑاہی گوشت مسالہ، تو وہ میں نے اس میں کھلا ہی یوز کیا تھا چکی کا کڑاہی گوشت مسالہ، بہت ہی زبردست ٹیسٹ تھا اس کا۔ اور اس کے بعد میں نے اس کی اچھی طرح سے میرینیشن کر دی تھی، اور اس کو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں۔ اور جو باقی بچا ہوا دہی تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ دہی ڈالنا کڑاہی گوشت میں بہت ضروری ہے، اس سے گریوی بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار سا یہ گوشت تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 1 کلو کی جتنا پیاز میں نے لیا تھا، اور اسے میں نے باریک باریک کٹ کروا لیا تھا اپنی نند سے، تو وہ نیچے آئی ہوئی ہیں، ان سے ہی میں نے یہ پیاز کٹ کروایا تھا۔ وہ بہت ہی باریک پیاز کاٹتی ہیں، تو اسی لیے بہت ہی لچھے دار سی ہماری یہ پیاز فرائی ہوئی تھی۔ ان کی ٹرک یہ ہے کہ ان کو دھونے کے بعد چھلنی میں رکھ دیں، اور فوراً سے ان کو دہکتے ہوئے آئل میں آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد یہ بہت ہی اچھی سی پیاز ہماری فرائی ہو جائیں گی۔ اور یہ دیکھیے ان کی آواز بھی آپ کو میں سنوا رہی ہوں، بہت ہی کرسپی پیاز یہ تیار ہوتے ہیں۔
اگر آپ ایکول کاٹیں اور بہت ہی باریک کاٹیں تو یہ بہت ہی اچھے سے کرکرے ہو جاتے ہیں پیاز۔ اور اب چلتے ہیں جناب میٹھے کی طرف۔ تو یہاں پر کھیر ہماری بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی، اسے ہم نے پنکھے کی ہوا میں ٹھنڈا کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ڈیکوریشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر میں عامر سے اس کی ڈیکوریشن کروا رہی ہوں۔ تو اس میں ہم نے چمچم اور اشرفی بھی ایڈ کر دی تھی رنگ برنگی، تو اس سے بھی بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے، بالکل شادیوں والی کھیر تیار ہوتی ہے اس طرح سے۔ اور اس میں نے کیوڑا ایسنس بھی ایڈ کیا تھا، 1/2 ٹی اسپون، اور یہ ہماری کھیر بہت ہی مزیدار سی اور تھک سی تیار ہوئی تھی، اور اسے میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں اب رکھ دیا تھا۔ اور یہاں پر دیکھیے اب میں بنا رہی ہوں بریانی کے لیے گوشت میں گلا رہی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے کوکر لے لیا، اس میں نے کھڑے گرم مسالے ایڈ کر دیے تھے آئل میں۔ تو جتنا بھی آپ آئل کھانا پسند کریں، یہاں پر میں نے زیادہ ہی آئل لیا تھا تھوڑا، تاکہ بریانی ہماری بہت ہی جوسی اور اچھی سی بنے۔ اور اس کے بعد میں نے اس میں تمام جتنا بھی میرینیٹ کیا ہوا بیف تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا تھا۔ اور اسے ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہے۔ اس کے بعد فرائی کرنے کے بعد ہم نے جب یہ پانی چھوڑ دے گوشت، تو اس کے بعد ہم نے اس میں 4 گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ تو یہ ہمارا بہت ہی اچھا سا تمام بوٹیاں گل جائیں گی اچھی طرح سے۔ اور جب ہماری یہ بوٹیاں گل جائیں گی تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گی تلی ہوئی پیاز۔ تو تلی ہوئی پیاز ہم نے تھوڑی سی بچا لی تھی، تاکہ اس کو دم پر ہم بریانی جب دم پر لگائیں گے تو اس میں بھی ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں جناب کڑاہی گوشت، اور یہ میں نے سمپل آئل میں ہی ایڈ کر دیا ہے تمام جتنا بھی میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا مسالے سمیت، اور اس کو میں اب دم پر پکاؤں گی۔ بہت ہی لذیذ تیار ہوتا ہے یہ بھی۔ تو آپ دیکھتے رہیے گا یہاں پر اور میں کیا کیا ایڈ کر رہی ہوں۔ تقریباً اس میں میں نے 6 عدد ٹماٹر لیے تھے، اور یہ 2 کلو کی چکن کڑھائی بن رہی ہے، اور 6 عدد ٹماٹر، اور یہ تلی ہوئی جتنے بھی پیاز تھی 1/2 kg، وہ میں نے ٹماٹروں کے ساتھ گرائنڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ تو اس سے بہت اچھی گریوی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پر میں نے 10 منٹ کے بعد آ کر دیکھا تو جو ہے بہت ہی اچھی سی گریوی تیار ہو گئی تھی ہماری، اور مناسب تھی، لیکن میں نے اب اس کو اور ڈرائی کرنا تھا اس کا لیکوڈ، تو پھر میں نے اس کو ڈرائی کیا۔ تو یہاں پر آئل ہمارا اوپر آ چکا تھا، کڑھائی بالکل تیار ہے، اور اس کے اوپر میں نے کریم ایڈ کر دی تھی۔ کریم ایڈ کرنے سے بہت ہی اچھا ٹیکسچر آتا ہے۔ اور یہاں پر میرے مہمان بھی آ گئے تھے، تو یہ انوشا جناب لائی ہے میرے لیے گفٹ، اور بہت ہی اچھا کپ سیٹ ہے یہ۔ تو یہ کپ سیٹ بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ سے، مجھے بہت ہی پسند آیا تھا یہ گفٹ۔ اور یہاں پر دیکھیے بچے جو ہے وہ گفٹ کے لیے کتنے بےتاب ہو رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اور یہ کپ پرچ کا سیٹ ہے۔ تو اس طرح کے سیٹ جو ہے بہت ہی ایکسپینسو ہوتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں مہمانوں کے لیے جب یہ پیش کیا جائے اس میں چائے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر آ گیا تھا جناب مزیدار سا یہ کیک، اور بھابھی لائی تھی کیک۔ تو بھائی بھابھی کیک لائے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیے ہماری بریانی پر جو ہے دم لگنے کا ٹائم آ چکا تھا، تو اب میں اس پر تلی ہوئی پیاز اور کٹے ہوئے ٹماٹر اور جائفل جاوتری کا پاؤڈر میں نے ان میں مکس کیا تھا، اور پودینے کے پتے بھی میں نے اس میں مکس کیے تھے، اور اب میں اس کے اوپر رکھ دوں گی لیموں کے چند قطرے بھی میں نے ایڈ کیے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں زرد کلر ایڈ کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اسے دم پر رکھ دیا تھا۔ تو شروع میں نے چولہا جو ہے وہ تیز کیا تھا، اس کے بعد میں نے چولہا جو ہے سلو کر دیا تھا اس کا تقریباً 10 منٹ بعد۔ تو یہ بہت ہی اچھے اور کھلے کھلے سے ہمارے چاول تیار ہوئے تھے۔ یہاں پر دیکھیے مسالہ میں نے پہلے ہی ان کا بنا کر رکھ لیا تھا، اور اس کے بعد صرف میں نے اس میں پانی ایڈ کیا مسالے میں، اور جتنا مجھے مناسب لگا، اور میں نے چاول ایڈ کیے تھے بھیگے ہوئے۔ چاول میں نے مہمان آنے سے 20 منٹ پہلے بھگو لیا تھا، اور
اس طرح ہمارے چاول جو ہے وہ بہت ہی اچھے اور فریش سے تیار ہوئے تھے اور بریانی ہماری بہت ہی لاجواب تھی۔ تو یہ بریانی سب کو بہت پسند آئی تھی، اور اس کے لیے میں نے چاول کوئی الگ سے بوائل نہیں کیے تھے۔ اور یہاں پر دیکھیے میں دکھا رہی ہوں اس کی فائنل لک آپ کو۔ تو اس کے بعد مہمان جناب آ چکے تھے تمام، تو میں ان کو کھانا وانا سرو کر رہی تھی، اور عامر اور میں ہم دونوں لگے ہوئے تھے کھانا سرو کرنے کے لیے، اور تمام کام جو ہے بہت ہی خوش اسلوبی سے ہو گئے تھے، اور سب کھانا کھا رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ تو یہ دعوت بہت ہی اچھی رہی، بہت ہی مزہ آیا اس دعوت میں، اور سب مہمانوں نے کھانے کی بہت تعریف کی۔ تو جناب یہی تھا آج کا ولاگ، اور یہاں پر دیکھیے چائے کا دور بھی شروع ہو چکا ہے، تو سب کے لیے یہاں پر عامر نے بنائی چائے، اور یہاں پر اب مہمان ہمارے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کیک کٹنگ کیا۔ تو جناب یہی تھا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ولاگ تک اجازت دیجیے۔